بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أعمالها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند يقول جميع طلاب الحديث للصف النهائي: حدثنا فضيلة الشيخ محمد سلمان البجنوري النقشبندي قال حدثنا الشيخ رياض علي البجنوري قال حدثنا الشيخ المقري محمد طيب الدمندي قال حدثنا الشيخ رسول خان الهزارمي قال حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدومندي قال حدثنا حجة الإسلام محمد قاسم النانوتي قال حدثنا الشاه عبد الغني المجددي قال حدثنا الشاه محمد إسحاق الدهلمي قال حدثنا الشاه عبد العزيز المحدث الدهلمي قال حدثنا الشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلمي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر على أبي الشيخ محمد إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرغيمي قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد الدمشقي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبو طالب الحجار قال حدثنا الشيخ الأنجب بن أبي السعادات الحمامي البغدادي قال حدثنا الحافظ أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر بن علي المقدسي قال حدثنا الشيخ الحافظ أبو منصور محمد بن حسين القزويني قال حدثنا الشيخ أبو طلحة القاسم بن محمد بن أحمد بن منصور القتان بن أبي المنذر أحمد الخطيب القزويني قال حدثنا الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني القتان قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد القزويني صاحب الكتاب رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، نفعنا الله بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب الاستغفار. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة والمحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. باب الاستغفار. استغفار طلب غفران، طلب مغفرت. غفر یغفر غفرانا مغفرتاً کے اصل معنی آتے ہیں چھپانا، ڈھانپنا. اسی سے مغفر کا لفظ آتا ہے خود کے لیے جو سر کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنے گناہوں کے چھپانے اور ان پر اپنی رحمت ڈھانپ لینے کی درخواست کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مجلس میں شمار کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے: رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرتبہ. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ حضور علیہ السلام یہ الفاظ فرماتے تھے: اے میرے رب میری مغفرت کیجئے، مجھ پر توجہ فرمائیے، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں. یہاں چند حدیث استغفار سے متعلق ہیں. بات جو ضروری ہے وہ یہیں سن لیں کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا اور ایک بندوں کا استغفار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کی تعمیل اور امت کو سکھانے کے لیے ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ انہ لیغان علی قلبی، بہت مرتبہ میرے قلب پر ایک غبار سا آ جاتا ہے تو میں اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو حضرات علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر سب معاف ہے پہلے ہی، اور وہ گناہ تو ہے ہی نہیں وہاں. تو پھر آپ کا جو استغفار ہے یا یہ الفاظ ہیں لیغان علی قلبی، اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ
انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ اس کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. اس میں سب سے بڑا کمال کا درجہ انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے. پھر ان میں بھی سب سے اونچا درجہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا درجہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے استحضار کا درجہ، تو یہ حضور کو حاصل تھا اور قصداً آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرض منصبی کا یہ بھی تقاضا تھا کہ آپ بندوں کی طرف توجہ فرمائیں، مخلوق کی طرف توجہ فرمائیں. ظاہر ہے کہ یہ آپ کی کا فرض منصبی تھا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ان تک اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے توجہ فرمائیں. تو اس وقت میں جب آپ بندوں کی خیر خواہی کے لیے بندوں کی طرف، انسانوں کی طرف زیادہ توجہ فرماتے تو مکمل حضوری کی وہ کیفیت جو صرف باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی صورت میں حاصل ہوتی تھی، اس میں تھوڑا سا فرق آتا تھا. اس فرق کے آنے کو حضور نے بیان کیا اور اس فرق کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ وہ توجہ ہے تام اور اتم جو کچھ دیر پہلے تھی یہ بندوں کی طرف توجہ کے وقت میں اس درجے میں چاہے نہیں رہی لیکن اس درجے میں نہیں رہی تو میں معافی چاہتا ہوں. حالانکہ وہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں تھا بندوں کی طرف توجہ کرنا. یہ ایک خلاصہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے استغفار کی بنیاد کا. یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگوں کی تربیت کا کام تقریباً مکمل ہو گیا اور جن جن لوگوں کو اسلام کے دائرے میں آنا تھا وہ آ گئے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اب گویا حضور کو متعین طور پر اسی کام کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب لوگوں کا کام تو مکمل ہو گیا ہے، جو آپ کو کرنا تھا آپ نے کر لیا، اب اللہ کی طرف توجہ فرمائیں. اور اس کے بعد گویا حضور علیہ السلام کو دنیا سے بلا لیا گیا. بندوں کے حق میں، عام انسانوں کے حق میں جو استغفار ہے اس کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ بندہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قدم پر وہ اللہ سے معافی بھی مانگے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آسانی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ تھوڑا کرنے پر بھی معاف کر دیتے ہیں. ایک بندہ ساری عمر گناہ کرے اور ایک بار توبہ کر لے، ایمانداری سے دل سے توبہ کر لے، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے معاملات کا جتنا بھی اندازہ لگائیں گے تو حیرت ہو جائے گی. مثال کے طور پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس میں حق یہ ہے کہ ہر نعمت پر شکر ادا کرے، لیکن اسی کو عقلی طور پر سمجھے کہ ہر نعمت پر وہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ اس کو ساری نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا. پھر یہ کہ جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو عین اسی وقت میں اس کے اوپر نعمت کا اضافہ ہو جاتا ہے. اب تک کی جو نعمتیں تھیں ان پہ شکر ادا کر رہا تھا، لیکن اسی شکر کی حالت میں وہ سانس لے رہا ہے، یہ نعمت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اسی شکر کی حالت میں یہ جو شکر کی توفیق ہو رہی ہے یہ مستقل ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی تو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بندے کی ضرورت ہے، بندے کا فائدہ ہے. تو کیسے شکر ادا ہوگا جب وہ شکر بھی نعمت ہے تو اب اس کا شکر ادا کرے تو تسلسل ہوتا جائے گا. اسی لیے کہا گیا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے. اسی طرح سے استغفار کا مسئلہ ہے کہ بندہ جتنے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر صرف یہی لازم کر دیا ہوتا کہ ہر گناہ پر ایک مرتبہ توبہ کرنی پڑے گی تو بہت سارے ہم جیسے بندوں کے اکثر گناہ معاف ہونے سے رہ جاتے. لیکن وہاں یہ ہے کہ یعنی 1000 گناہوں پر ایک بار اگر دل سے توبہ کر لے تو معافی کے لیے وہ کافی ہے. تو بندوں کو اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. جی چلیے. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا محمد بن معن قال حدثنا خالد بن سعيد عن ابي زينب مولى حازم بن حرملة عن حازم بن حرملة رضي الله تعالى عنه انه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا حازم اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فانها من كنوز الجنة. حضرت
حازم ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے حازم کثرت سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ دو تین باتیں اس وقت کہہ دینا مناسب ہے، ٹائم تو زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ سبق پورا ہو رہا ہے اور آپ سے اس طرح سے ملاقات یہ اسی وقت ہو رہی ہے، بعد میں اس طرح نہیں ہوگی، اور اتفاق یہ بھی ہے کہ ختم ہونے کے اعتبار سے ہماری کتاب سب سے پہلے ہے، تو ٹھیک ہے جو بات کرنی ہے وہ اس میں کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کے لیے ساری زندگی مستعد رہیں، روزانہ مطالعہ، میں جلدی جلدی بولوں گا نمبر وار تاکہ ضروری باتیں سب آ جائیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ جاری رکھیں، ہر دن آپ کے علم میں ترقی ہو۔ اگر آپ عالم بنے ہیں تو یہ گرہ میں باندھ لیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر عالم 100 صفحے روزانہ مطالعہ کرے۔ جن لوگوں کو واقعی بڑا عالم بننا ہو، یعنی حقیقت میں علم حاصل کرنا ہو، وہ تو اسی کا اہتمام کر لیں 100 صفحے کا، لیکن 10 صفحے سے نیچے تو کوئی بھی نہ جائے۔ کم از کم 10 صفحے روزانہ پابندی سے ضرور پڑھیں۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ وہ چند چیزیں وہ ہیں جو ہر عالم کو پڑھ لینی چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں 2-3 تفاسیر تو فرض کے درجے میں آدمی دیکھ لے۔ معارف القرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور حاشیہ یہی جو ترجمہ شیخ الہند حاشیہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2-3 تفاسیر تو بالکل فرض سمجھ کر ہر آدمی پڑھ لے تو اس سے قرآن کریم کا خلاصہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث کی کچھ کتابیں، خاص طور سے جو اردو میں حدیث کی تشریح میں لکھی گئی ہیں، ان میں 2 کتابیں ترجمان السنہ مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی اور معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو ضرور پڑھیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض کتابیں اس انداز پر لکھی گئی ہیں، جیسے مولانا خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی آثار الحدیث ہے، وہ بھی مفید کتابوں میں ہے۔ باقی حدیث کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں۔ اسی طرح سے فقہ کی کتابوں میں عربی میں اگر پڑھ سکتے ہوں تو بدائع الصنائع ضرور پڑھ ڈالیں، اور باقی مفصلات میں سے جو پڑھیں۔ اردو کے فتاویٰ میں سے ہمارے جو اکابر کے معتبر فتاویٰ ہیں ان میں سے کوئی ایک کتاب، اس کی پوری جلدیں ضرور پڑھ لیں، آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے عقائد اور کلام کے موضوع پر ہمارے اکابر نے جو جو مختصر لکھا ہے اس کو پڑھیں، اور سیرت پر کتابیں پڑھیں، 2-4-5 کتابیں تو کم از کم ہر آدمی پڑھ لے۔ تاریخ اسلام پر اسی طرح سے چند کتابیں ضرور پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اچھی چیز ہو اس کو پڑھیں۔ آج کل منحرف افکار بہت زیادہ عام ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے ان سے متعلق جو ہمارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں شروع میں ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد ان کی کتابوں کو بھی اگر ضرورت ہو تو دیکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہمارے فضلاء کی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ خود نہیں پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں چھیڑ دیتے ہیں، جو بحثیں بتا دیتی ہیں خود کہ پڑھا نہیں ہے۔ جو بحث پڑھنے کی بنیاد پر وہ الگ ہوتی ہے، اور جو بغیر پڑھے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اور آج کل کا سوشل میڈیا اس کام کے لیے بہترین یا بدترین گواہ ہے کہ اکثر لوگ اس پر جو لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں وہ بغیر پڑھے بول رہے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں اور پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور جب پڑھنے کی بات چل رہی ہے تو اسی سے مربوط کر کے ہم وہ بات بھی کہہ دیں جو بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، قرآن و حدیث کو پڑھو گے، فقہ کو پڑھو گے، کلام کو پڑھو گے، امت کے علمی سرمایہ کو جتنا زیادہ پڑھو گے اور اس پر جتنی زیادہ آپ کی نظر ہوتی جائے گی، یہ بات آپ پر واضح ہوتی جائے گی کہ جو آپ کے اکابر کہلاتے ہیں علماء دیوبند، انہوں نے جو فکر اختیار کی ہے وہ سب سے زیادہ صحیح فکر ہے۔ یہ سرسری بات نہیں ہے، چلتی پھرتی بات نہیں ہے، محض دعویٰ نہیں ہے، اور صرف ہمارا کہنا نہیں ہے، بلکہ بہت
کچھ پڑھ کر اور سن کر کہا جا رہا ہے جو علماء نے کہا ہے اور سمجھا ہے. جو جو اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے اکابر کی چیزوں پر وہ سب اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ نے پڑھا نہیں ہوتا, اور جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ پر یہ واضح ہوتا جائے گا کہ ہمارے اکابر نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. یعنی اس کو ایک حصی مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی یہاں سے چلا اور 10 میل تک پیدل چلا گیا, اور پھر وہاں سے آ کر اس نے بتایا کہ 1 میل پر یہ چیز ہے اور 1.5 میل پر فلاں ہے اور 2 میل پر یہ ہے, مختلف چیزوں کے بارے میں خبر دی. ایک آدمی 1 میل پر چلا اور وہیں کھڑے کھڑے سوالات شروع کر دی کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کیا کہا جائے گا کہ جا کر دیکھو نا ہے یا نہیں, اگر نہیں ہو تو کہنا. تو چل کر دیکھو, پڑھ کر دیکھو, مطالعہ کر کے دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا. ہم نے تو یہی سمجھا اور دیکھا ہے. ہماری یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے اس معاملے میں جو زیادہ وہ ہے, میں صحیح بات یہ ہے کہ جو کچھ ابن ماجہ میں کرنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہو سکا, اور اس کی آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. کتاب کا حق تو خیر کون ادا کرے اور ادارے کا حق کون ادا کرے, لیکن ہم سے تو آپ کا بھی حق ادا نہیں ہوا, سچی بات ہے. لیکن ابن ماجہ کے مقدمے کا جو موضوع ہے اس کی روشنی میں جو تھوڑا بہت میں نے عرض کیا ہے آپ سے, وہ شاید آپ نے سمجھا بھی ہے, بڑی حد تک محسوس بھی کیا ہے اس کو. تو ہوا یہ ہے کہ ہمیں یہ ذوق الحمدللہ ملا ہے, اور اس کو پھر ہم نے زیادہ سمجھنے کی آگے بڑھ کر کوشش کی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سعید احمد صاحب ان کا نام تھا, ان کا انتقال ہو گیا جب میں 16 ہی سال کا تھا, لیکن میں نے ان سے حفظ بھی کیا تھا اور قافیہ سے نیچے کی ساری کتابیں شروع کی انہی سے پڑھی تھیں. تو ان کا جو ذوق تھا اس میں وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اور ان کو حضرت سے وہی ذوق ملا تھا. پھر وہ آگے چل کر میں نے گنگوہ میں پڑھا ہے, زیادہ تعلیم میری گنگوہ میں ہوئی, دورہ بھی پڑھا وہاں, پھر دوبارہ یہاں آ کر پڑھا. تو وہاں حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے, وہ بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ان کی صحبت میں بہت رہنے کا موقع ملا, بڑا گہرا ان کا علم تھا, بڑے آدمی تھے. پھر یہاں آ کر دارالعلوم دیوبند میں تو یہاں کی فضائیں اور ہوائیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں آدمی کو, بشرطے کہ قبول کرنے کی صلاحیت ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی خوش قسمتی سے 30 برس کی طویل اور قریب ترین صحبت ملی حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان کے یہاں پردہ بھی میرا نہیں تھا اور ان کی محبت بھی حاصل تھی. تو وہ ایسی شخصیت تھی ہمارے اساتذہ میں جن سے ہر ملاقات میں کچھ سیکھا جا سکتا تھا. تو الحمدللہ اس کی نیت رہتی تھی, وہ توفیق ملی. تو ان سب کی روشنی میں پھر ہم نے دوسرے علماء کو دیکھا اور پڑھا اور سنا اور سمجھا اور جاننے کی کوشش کی. تو ان سب کی روشنی میں ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے ترجمانی پوری نہ ہو, لیکن اس اعتماد میں کوئی کسر نہیں ہے کہ فکر یہی صحیح ہے جس کو فکر دیوبند کہتے ہیں. مسئلہ فرقہ پرستی کا نہیں ہے, مسئلہ مسلکی تعصب کا نہیں ہے. ہمارے زمانے میں ایک بڑی پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں نعروں سے اور پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے لوگ دوسروں کے پروپیگنڈوں سے, بہت سے ہمارے اچھے لوگوں میں بھی, یعنی جو عقیدے کے اعتبار سے خود صحیح ہیں, ایک طبقہ ہے اچھا خاصا, وہ مزاج یہ رکھتا ہے کہ عقیدے کے اختلاف یا مسلک کا اختلاف جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو اس کی وجہ سے ایک ماحول میں شبہات پیدا ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ان میں سے ایسا کرتے ہیں کہ صاحب مسلکی اختلاف نے امت کا بیڑا غرق کر دیا اور مسلکی اختلاف سے امت کو بڑا نقصان پہنچا. تو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ہمارے دیوبند کا جو مذہب و مسلک ہے اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہوں کہ آپ دیوبندی بنیں, جس کو دیوبندی کہا جاتا ہے, یا آپ دیوبند کا نام لیں. ہمارا تو صحیح بات یہ ہے کہ دیوبندی نام ہی رکھا ہے بریلویوں نے. ہاں, ہم نے اپنا نام خود دیوبندی نہیں رکھا, یہ تو انہوں نے رکھا ہے. ہم نے کیا رکھا؟ کچھ بھی نہیں رکھا. بلکہ ہمارے اکابر کی جو دعوت تھی وہ تو یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت کے جو صحیح عقائد ہیں ان پر قائم رہو. اب اس میں ہوتا کیا ہے
بہت سے حضرات نے بحث اٹھائی اپنے لوگوں نے بھی کہ دیوبند کوئی مسلک ہے یا نہیں. اگر مسلک ہے تو نئی چیز ہے, اور اگر مسلک نہیں ہے تو کیوں کہتے ہو مسلک؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں, مسلک ہے بھی اور نہیں بھی ہے. نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دیوبند میں وہ سب ہے جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے, لیکن پھر نئی بات کیا ہے جس کی وجہ سے ایک امتیاز قائم ہوتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ہر دور میں غلط فکر والے لوگ کچھ چیزیں سامنے لاتے ہیں, اس کی تردید اہل حق کی ذمہ داری ہوتی ہے. اہل حق اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. ان کی تردید کے لیے جو کچھ لٹریچر سامنے آتا ہے وہ صحیح مسلک کی پہچان بن جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا اور یقیناً پڑھا ہوگا, یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, اور بعض جگہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی کیا علامت ہے, تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وترى المسح علی الخفین. شیخین کو فضیلت دو اور ختنین یعنی دونوں دامادوں حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت رکھو, اور مسح الخفین کو جائز سمجھو. یہ تین علامتیں بتائیں. کس چیز کے مقابلے میں ہیں یہ تین؟ شیعیت کے مقابلے میں. تینوں علامتیں وہ ہیں جو شیعہ سے ممتاز کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں تشیع کا رواج بڑھا ہوا تھا, تو اہل سنت کی علامت یہ باتیں بتائی گئیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ بعد میں اہل سنت ہی میں اگر کچھ لوگوں نے کچھ بدعات کو اختیار کر لیا, وہ بدعات چاہے وہ بریلوی طبقے کی بدعات ہوں یا جماعت اسلامی کی بدعات ہوں یا اہل حدیث کی بدعات ہوں. ڈر لگ رہا ہے, کیسی خطرناک بات کہہ دی ہے. میں نے ایک دن کہا تھا کہ اس مسند پر بیٹھ کر کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہی جا سکتی, بلکہ آگے بڑھ کر کہہ لو کہ چاہے وہ دیوبندیوں کی بدعات ہوں, بات تو پوری کہنی پڑے گی. الحق یقال, جو حق ہوگا وہ کہا جائے گا. وہ سب, ان سب کی تردید جب کی جائے گی تو جو لٹریچر بنے گا وہ اہل حق کی علامت بنے گا. بدعت کا ہمارے یہاں جب لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بیچارے بریلویوں کے لیے خاص ہے, بدعتی انہی کو کہا جاتا ہے. حالانکہ بدعت تو دین میں ہر نئی بات کو بدعت کہیں گے نا, جو اصول دین سے ثابت نہ ہو صحیح طور پر. وہ جو تعریفات ہیں بدعت کی, وہ تعریف جس بات پر بھی صادق آئے وہ بدعت کہلائے گی. اسی لیے تو فرقے ضالہ کو مبتدعہ کہا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہاں اس طبقے میں بہت سی بدعات عملی بدعات ہیں, وہ الگ ہیں, لیکن عقیدے کی غلطی کو بھی بدعت کہا گیا ہے اور عملی غلطی کو بھی بدعت کہا گیا ہے. اور جب بدعت ہر نئی بات کو کہیں گے جو دین میں ثابت نہ ہو, تو اگر ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہیں کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونا ضروری ہے, تو یہ بدعت ہے یا نہیں مجھے بتاؤ. جب یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے, نہ کسی حدیث میں لکھا ہے نہ کسی صحابی نے کہا ہے کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونی چاہیے, تو یہ نئی بات ہے یا نہیں دین میں؟ یہ صرف دھوکہ ہے. یہی بات ہے اگر جماعت اسلامی والے بھائی یہ کہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے, جبکہ امت کے علماء فقہاء مجتہدین صحابہ کو معیار مانتے ہوں, تو یہ بدعت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ میں کسی سے لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں طلبہ دیوبند کو, ابنائے دیوبند کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں, لڑائی کے لیے نہیں. میں نے پہلے کہا یہی بات شروع کی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری یہ دعوت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ کہیں کہ ہمارے مقلد بن جاؤ. ہم کہتے ہیں اہل السنت والجماعت کے صحیح عقیدے پر آ جاؤ, بس یہ ہمارا مطالبہ ہے. اب جب تم صحیح عقیدے پر آؤ گے تو اتفاق سے دیوبندی ہی بن جاؤ گے, اس کا ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے, یہ بیچ کا جملہ اپنوں ہی کے لیے ہے, دوسروں سے کہنے کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ واقعہ ہے کہ اسی طرح ہوگا. مجھ سے کہا تھا ایک مرتبہ, شاید میں نے سنایا ہو, بمبئی میں ایک جلسہ تھا کہ امت مسلمہ میں اتحاد کیوں اور کیسے, اس پر گفتگو کرنی ہے. میں نے کہا بھائی اس میں دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ اتحاد کیوں,
اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں. یہ کوئی سوال ہے؟ بھائی امت میں اتحاد ہونا ہی چاہیے. جب امت ایک ہے تو اتحاد بھی ہونا چاہیے. اصل سوال دوسرا ہے کہ امت میں اتحاد کیسے ہو. اس کا جواب تفصیل چاہتا ہے. میں نے کہا کہ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب ایسا ہے کہ میں اتحاد کے موضوع پہ ایک تقریر کروں, پرجوش تقریر کر سکتا ہوں. ایک زمانے میں کی ہیں پرجوش تقریریں بھی, اب قصداً چھوڑی ہیں. میں نے کہا میں کہوں کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیے, اختلاف نہیں ہونا چاہیے, مسلک نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اتحاد کے موضوع پر چند جملے, رٹے ہوئے جملے بولتے ہیں اور امت میں فساد پیدا کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں ایسے لوگ جو اتحاد کے لفظوں کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اتحاد کے موضوع پر ایک پرجوش تقریر کروں, آپ کو پسند آئے گی وہ تقریر. مجمع سے کہا میں نے آپ کو پسند آئے گی, مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ کو پسند نہیں آئے گی, صحیح بات نہیں ہوگی. صحیح بات ہے, صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کیسے پیدا ہو. اس سوال کے جواب کے لیے سوچیں کہ اختلاف کیسے پیدا ہوا. دو آدمیوں میں جھگڑا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ مصالحت کرا دو, آپ کو ثالث بنایا جائے, تو آپ یہی تو پوچھیں گے لڑائی کیا ہے. پہلے لڑائی کی بنیاد معلوم کریں, اس کے بعد اتحاد کی بات کریں گے. تو میں نے کہا اختلاف کیسے پیدا ہوا. مختصر جواب یہ ہے کہ دور صحابہ میں اختلاف شروع ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹنے کی وجہ سے. کچھ لوگ صحابہ کے طریق سے ہٹے, روافض اور خوارج سب سے پہلے, یہاں سے اختلاف شروع ہوا. اس کے بعد جتنے فرقے بنے ہیں, آپ پوری تاریخ پڑھ لیں مذاہب اسلامیہ کی, سمجھ میں آ جائے گا. ہر فرقے کی بنیاد اسی پر ہے کہ وہ ما انا علیہ و اصحابی سے, سنت سے یا صحابہ کے طریق سے ہٹا اور الگ فرقہ بنا. تو میں نے کہا کہ جب یہ بنیاد ہے اختلاف کی, تو اتحاد کا راستہ یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی پر سب آ جائیں. یہ معیار ہے. اور اگر یہ معیار کسی کو تسلیم نہ ہو, یعنی وہ یہ ماننے ہی کو تیار نہ ہو کہ مان علیہ و اصحابی بھی کوئی چیز ہے اور اس پر آنا ضروری ہے, تو ایسے آدمی سے اتحاد کرنے سے ہمیں حضور نے منع کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس سے اتحاد کرنے سے معذور ہیں. باطل کے ساتھ اتحاد کب مطلوب ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ مطلق اتحاد کو اچھا سمجھنا یہ گمراہی ہے. یاد رکھنا ہمیشہ, مطلق اتحاد کو تم اپنے دنیا کے معاملات میں تو اچھا نہیں سمجھتے ہو. ایک آدمی تمہاری زمین دبا لے اور تم مقدمہ کرو تو وہ کہے نہیں لڑائی نہیں کرتے, اتحاد سے رہتے ہیں, تو تم کیا کہو گے کہ میری زمین چھوڑ دے, تو نے تو اختلاف کیا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ دین ہے اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کے بعد دین ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے طریقے پر رہو, اختلاف نہیں ہوگا. ان کے طریقے سے ہٹو اور پھر ہم سے یہ چاہو کہ ہم تمہیں کچھ نہ کہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ ڈیوٹی ہے ہماری. ہم ایسے اتحاد سے معذور ہیں, صاف بات ہے. ایسے اتحاد سے بالکل معذرت ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر قائم نہ ہو. یہ بھی میں نے کہہ دیا آہستہ سے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف ہو کہ اس معیار پر ہم قائم ہیں یا آپ قائم ہیں, اس پہ گفتگو کر لو بیٹھ کر, سمجھ لو بات کو, طے ہو جائے گا. بعض علماء تھے وہاں, ہمارے مفتی صاحب جو ہیں وہاں کے مہاراشٹر کے بڑے مفتی صاحب, وہ کہنے لگے, مفتی عزیز الرحمان صاحب کہنے لگے آہستہ سے مناظرے کا بھی چیلنج دے دیا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے اکابر دیوبند کا اور علماء دیوبند کا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے فرقے میں آؤ. حقیقت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ ہی کوئی نہیں, لیکن ایک فرقہ بہرحال ہے اور وہ ہے اہل السنہ والجماعہ. اب لوگ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں پانی پی پی کر, اور اختلاف اور انتشار پیدا کرنے والے کام کرتے ہیں, سوائے جھوٹ کے اس کو کیا سمجھا جائے. ہمیں تو آپ سے کہنا ہے آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے,
آپ میں کمزوری آ رہی ہے، اور یہ کمزوری ہمارے اکابر کی فکر کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے اندر یہ کمزوری ہے کہ آپ کو صحیح سرے سے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ صحیح راستہ دکھانے والے کون لوگ ہیں۔ آپ باہر سے متاثر ہو رہے ہیں، اور آپ کا مطلب صرف یہ چند طلبہ 1000 1500 طلبہ نہیں ہے جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا مطلب وہ ساری نسل ہے جو آج کل سامنے آ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، کیسی باتیں کرنے لگے ہیں ہمارے اپنے لوگ۔ کوئی بحث شروع ہوتی ہے اور مسائل وہ ہیں جو مفروغ عنہا ہیں، مقرر مسائل ہیں، بڑوں نے سب طے کر رکھا ہے، ان مسائل پر بات کرنے بیٹھتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ تقریر میں کچھ کہہ دیا تو مجھے چیلنج دیا گیا کہ 1 ہفتے کا چیلنج دیتے ہیں ہم کہ اس مسئلے کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں مولانا۔ میں نے کہیں تقریر کرتے ہوئے جواب دے دیا کہ مجھے یہ چیلنج منظور نہیں ہے، بالکل منظور نہیں ہے، اور اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، الحمدللہ پتہ ہے، اس لیے منظور نہیں ہے کہ میرے سر میں درد نہیں ہے کہ میں اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے بیٹھوں، اس لیے کہ میرے بڑے ثابت کر کے جا چکے ہیں۔ جو مسائل امت میں طے ہو چکے ہیں، ائمہ ہمارے اکابر طے کر چکے ہیں، ان میں آپ کے غور کرنے کا کیا مطلب؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ 2 لفظ آتے ہیں، آپ کا ظرف چھوٹا ہے، آپ کا ہاضمہ خراب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا۔ پڑھو تو پتہ چلے گا۔ ہم میں سے 100 آدمی مل کر بھی علامہ انور شاہ کشمیری کے برابر نہیں پڑھنے والے ہیں۔ علامہ کشمیری تو پکے مقلد ہیں، علامہ کشمیری تو اپنے اکابر کے طریق پر ہے، وہ تو شیخ الہند کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور تم ابو حنیفہ پہ زبانیں کھولتے ہو۔ سوچو ذرا کہاں جا رہے ہو، کیا باتیں ہونے لگی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے آدمی، یہ زمانہ عجیب فطروں کا زمانہ ہے۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ فکر کو سمجھیں، صحیح فکر کو، اور علماء کی کتابیں پڑھیں۔ میں نے بار بار یہ بات جلسوں میں بھی کہی ہے دارالعلوم کے، وہ پھر سنا دیتا ہوں، کچھ نئے لوگ بھی ہوں گے، کہ محمد عوامہ جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے تو بہت ہی ممتاز ہیں، وہ انہوں نے یہاں دارالعلوم میں دفتر اہتمام میں بیٹھ کر 2010 میں شاید وہ آئے تھے، اہتمام میں بیٹھ کر انہوں نے اساتذہ اور محتمم صاحب کی موجودگی میں کافی دیر گفتگو کی تھی۔ اس کا آغاز ان الفاظ سے کیا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا پورا احساس ہو جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ ہم سے کہہ رہے ہیں، وہ اس وقت وہ مدینے میں رہتے تھے، اب تو شاید ترکی میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا انا فی جو علمی فوضوی وانتم فی جو علمی مستقر، میں ایک منتشر علمی فضا میں رہتا ہوں، چونکہ ہر آدمی مجتہد ہے وہاں، اور آپ ایک مستحکم علمی فضا میں ہیں۔ پھر گفتگو شروع کی اور دیر تک بولتے رہے، اور آخر میں یہ فرمایا کہ آپ اپنے طلبہ کو پابند کریں اس بات کا کہ وہ آپ کے اکابر کی کتابوں کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ آگے جو الفاظ تھے ثواب ما عندهم عندکم وخطأ ما عندهم انتم فی غنى عنہ، جو ان کے پاس، دوسروں کے پاس صحیح چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں، اور جو ان کی غلطیاں ہیں ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے طلبہ کو پابند کریں۔ اب ہم جب پابند کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کے ہمدرد آ جاتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی ملے، وہ کہتے ہیں کہ طلبہ کو ذہنی غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ارے بابا، کس نے ذہنی غلام بنایا؟ اور اگر ذہنی غلام بنانا چاہتے ہیں تو ان کا بنانا چاہتے ہیں جن کا ذہنی غلام بننا پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ محمد الرسول اللہ اور صحابہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم آزادی کی طرف لے جانا چاہتے ہو، تم گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ جس طرح ہر اتحاد اچھا نہیں، ہر آزادی بھی تو اچھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے آخر؟ ہم طلبہ کو اپنے محدود نہیں رکھنا چاہتے مگر گمراہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، اور جب تک علم مضبوط نہ ہو تو آدمی غلطی میں مبتلا ہونا آدمی کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ شروع میں دوسروں کی کتابیں نہ پڑھو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی کے نام پر بھٹکائیں تاکہ آپ ان کے ہاتھ میں چلے جائیں، اور جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ، اپنا انجام خراب کر رہے ہیں، اپنا راستہ کھوٹا کر رہے ہیں، بالکل غلط راستہ ہو رہا ہے۔ اور اس زمانے کے جو بھی طریقے ہوں
जो भी फैशन हो, जो भी सलीके हों, सब अपनी जगह, मगर हमें हज़रत नानोतवी, हज़रत गंगोही, हज़रत शेखुल हिंद, हज़रत सहारनपुरी, हज़रत थानवी, हज़रत मदनी, अल्लामा कश्मीरी, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और कारी तैयब साहब, इनके रास्ते से हटना मंजूर नहीं है। और जो हटेगा हम बताते रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक जान में जान है हम बताते रहेंगे। हर एक कदम पर हम उसावारा कदम से देख के चल, हाँ देख के चल कहते रहेंगे, वो कोई भी हो। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, मगर जो सही बात है, जो बड़ों की बात है वो बड़ी है, उसको हम ज़रूर कहते रहेंगे, बख्शेंगे नहीं, साफ कहेंगे, सलीके से कहेंगे, किसी की बदनामी के लिए नहीं कहेंगे, बदखाही के लिए नहीं कहेंगे, मगर सही रास्ते पर कायम रखने के लिए कहेंगे। रास्ता वही है। ये मैंने शायद किसी वक्त सुनाया था कि एक बुढ़िया ने किसी आदमी से एक मसला पूछा था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मसला हदीस से बताऊं या इमाम मालिक के कौल से बताऊं? तो उस बुढ़िया ने कहा इमाम मालिक के कौल से बता दो, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा हदीस को जानते थे। समझ में आई बात? बस यही बात है कि वो बड़े जिनके इल्म का पासंग भी हम नहीं है, हम तो इतना ज्यादा इन्हितात पा रहे हैं कि जिन बड़ों को हमने अपनी आंखों से देखा है उनकी भी अब कोई मिसाल नहीं है। ले दे के एक दो आदमी रह गए हैं, हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, उस काफिले का एक आखिरी आदमी बचा है, वरना वो मिसालें ही खत्म हो गई हैं, वो किस्म ही खत्म हो गई उलमा की। अल्लाह ताला की मर्जी है, जिस तरह चाहेंगे अल्लाह ताला अपने दीन का काम चलाएंगे। क्या लोग बात करते हैं और जबानें खोलते हैं और बड़े अकाबिर पर, ये इस जमाने के लोगों की मिसालें खत्म हो रही है। तुम कहाँ की बात करते हो? तुम्हारे पास रखा क्या है? दो चार किताबें पढ़कर अपने आप को समझने लगते हैं कि हम आलिम हो गए। एक एक मौजू पर लाखों लाख सफ़ात पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर आदमी आलिम बनता है। तो आपसे कहना है कि आप सही फिक्र पर कायम रहने की फिक्र करें, रखें हमेशा, और मुताला जारी रखें। ये बात याद रखें कि हम पढ़ने से रोक नहीं रहे, पढ़ने के लिए कह रहे हैं, और हम ये दावा कर रहे हैं कि जितना पढ़ोगे उतना अपने अकाबिर की फिक्र पर मजबूत होते चले जाओगे। दूसरी बात यह है कि दो तीन बातें हैं जिनका ताल्लुक अमल से है। यूँ तो जाहिर है मुसलमान को दीन पर चलना चाहिए और आलिम को अपने इल्म पे अमल करना चाहिए, बात ख़त्म और सारी बात हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग करके कही जाएँ तो आसान होता है। आप आलिम बन गए तो एक तो आपकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता है, उसकी अहमियत है। अजीब कमज़ोरी है हमारे माहौल की, और ये हम इकरार करना चाहते हैं कि शायद ये हमारी कमज़ोरी है कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ के माहौल में रंग जाते हैं, उनकी दाढ़ी पर भी कैंची चल जाती है और टोपी भी उतर जाती है और लिबास भी बदल जाता है। अल्लाह जाने किस एहसास कमतरी का शिकार हैं। आपको तो वो इल्म दिया गया है कि मन आताहुल्लाहुल कुरान सुम्मा अलिमा अन्ना अहदन ऊतिया खैरम मिन फ़क़द हक़्क़र मा अज़्ज़महुल्लाह। कुरान मिलने के बाद तो किसी चीज़ को उससे बेहतर समझना ही नहीं है। आपको कुरान मिला है और कुरान का इल्म मिला है, इसके सामने हैसियत क्या है? और क्या आप ये समझते हैं कि वहाँ रहकर आप दीन पर कायम नहीं रह सकते? अलीगढ़ ये जामिया में जाकर देखें, खासतौर से अलीगढ़ में, तो आपको नमूने मिलेंगे, चेहरों पे लंबी लंबी दाढ़ियाँ, पेशानियों पर सजदों के निशान, कभी उनकी तहज्जुद भी क़ज़ा न हो, और वो प्रोफेसर हैं और वो डॉक्टर हैं और वो इंजीनियर हैं और वो फलां हैं। क्या समझाए दीन पर चलने को? हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी डिग्री का मफहूम समझना भी हमारे लिए मुश्किल है, और उनको देखते हैं तो देखने से वो हमारे मदरसे के तालिब इल्म नजर आते हैं। और ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी दौलत का शुमार करना मुश्किल है और उनकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती है। अपने दीन को क्या समझा है? तो इसलिए अपनी वज़ाक़ता पे मरते दम तक कायम रहना और नमाज कभी ना छोड़ना। नमाज जैसे ईमान की अलामत बताई गई है, तो आपकी इज्जत का मदार नमाज की पाबंदी पर रहेगा। आप याद रखें इस बात को। अपनी आबादियों में, अपनी बस्तियों में, जहाँ कहीं भी रहें, बहस इससे नहीं है कि आप पढ़ाते हो या ना पढ़ाते हो। मुसलमान तो हर मुसलमान पे नमाज फ़र्ज है, लेकिन आलिम नमाज में कोताही करे ये तो बर्दाश्त ही नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा नमाज की पाबंदी रहे। एक बात ये कि तकब्बुर में मुब्तला मत होना, चाहे कितने ही बड़े अल्लामा बन जाओ। सही बात तो यह है कि जितना ज़्यादा पढ़ता जाता है आदमी, तो इल्म का समंदर उसको नज़र आता चला जाता है, और अगर वो सही आदमी है
تو اس کو پتہ چلتا جاتا ہے، احساس بڑھتا جاتا ہے کہ لو جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں، تو بہت کچھ بچا ہوا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، چونکہ یہ سچی بات ہے کہ ان کے اندر بہت سارے کمالات تھے، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمال نہیں ہے تو جھوٹ ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہی دیا کہ ترقی کی طرف دیکھتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنا کمال نظر نہیں آتا۔ تو ایسا ہونا چاہیے آدمی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، تکبر میں کبھی مبتلا نہ ہونا، عام لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آنا، طلبہ کے ساتھ اگر پڑھانے کا کام کرو تو طلبہ کے ساتھ، اور اگر محتمم صاحب بنو تو سب کے ساتھ، اپنے زیر انتظام تمام لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ نرمی سے شخصیت میں زینت آتی ہے، اخلاق پر جنت کے بلند درجے ملتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اور گھر والوں کے ساتھ خاص طور سے حسن سلوک، یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے حضرت مولانا ہیں لہٰذا بیوی بھی ہمارے غلام ہے اور فلاں بھی ہمارا غلام ہے۔ بہت سارے لوگ اسی خواہ کی بیوقوفی میں مبتلا ہوتے ہیں اور بس پھر حال خراب ہوتا ہے ان کا۔ حسن سلوک ان کیا ہے، خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اس کو ہمیشہ سامنے رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر جتنا ممکن ہو عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ہم نے شروع میں سنت پر عمل کی ایک تفصیل بیان کی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لو، تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بنا لو، اور تمام اعمال کی کیفیات کو سنت کے تابع بنا لو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کو اگر لازم بنا لو اپنے لیے، روزانہ بلا ناغہ تلاوت ہوتی رہے تو جناب عالی برکتیں سمیٹی نہیں جائیں گی۔ اور درود شریف اور استغفار پڑھنے کا معمول بنا لو، اور اس زمانے میں اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھنے کا معمول ہو تو زیادہ بہتر ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تم لوگ فی الحال 100 مرتبہ ہی پڑھنے کی پابندی کر لو تو انشاءاللہ کافی رہے گا، تھوڑا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ دارالعلوم سے، اپنے اساتذہ سے، مادر علمی سے، اپنے اکابر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ حالات سب طرح کے سامنے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ حالات ہی میں سے، مشکلات ہی میں سے آسانیاں بھی نکلتی ہیں۔ بہت سے بچوں کے ذہنوں میں حالات کا دباؤ ہوتا ہے، تو ذہن میں یہ بات سمجھ لیں کہ ان حالات کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کا کرنے کا مقام ہے تو ضرور کریں، لیکن نہیں ہے تو جو کرنے کا کام ہے بس اس کو کریں۔ آپ کا کام پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، ابھی آپ کا کام آگے کا کام نہیں کرنا ہے، جن کا کام ہے وہ جانیں۔ اور کوئی غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی، وہ جواب خود دے گا اللہ کو۔ حالات بے شک خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان حالات میں ہم اپنے آپ کو جتنا اچھا بنا لیں تو حالات کو اچھا کرنے میں بھی ہم معاون ہوں گے، اور اپنی حفاظت اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے بھی ہمارے اچھے حالات مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور بزرگوں سے اپنا تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کی ہمیشہ فکر کریں، اور حضرات علماء اور اساتذہ جو ہدایات دیں اور نصیحتیں کریں ان پر عمل کریں، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اپنے بڑوں کے اور اکابر کے راستے سے کبھی بھی اپنے آپ کو ہٹنے نہ دیں۔ چاہے آج کل کا کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہہ رہا ہو، لیکن اس کو پرکھیں اپنے بڑوں کی کہ قول و عمل کی روشنی میں، یہی صحیح راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ورنہ آج کل کے انتشار کے دور میں ہر آدمی کی زبان بڑی ہو گئی ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، بولتے رہتے ہیں لوگوں نے بولنا جان لیا ہے، اور آج کل کے سوشل میڈیا نے اس بولنے کو آسان کر دیا ہے کہ سامنے بیٹھے بغیر بھی آدمی بول سکتا ہے، سامنے پھر بھی کچھ لحاظ کرنا پڑتا ہے، پیچھے اس پر بیٹھ کر جو چاہے آدمی کہہ دیتا ہے۔ ہر آدمی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر مسئلے میں بولنے کا مجھے حق ہے، بہت غلط بات ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کی غلطیوں سے بھی بچائیے، عالم بنیے، عالم بننے کی کوشش کیجیے، اللہ سے علم مانگتے رہیے۔ جب روزی کمانے کا نمبر آئے تو ایمانداری سے، اخلاص کے ساتھ اور گویا محنت کے ساتھ معاش کے لیے جد و جہد بھی کیجیے۔ اگر آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور مدرسے کی تعلیم سے فرصت ملے کچھ اور کرنے کی تو ضرور کریں،
اور اگر آپ نہیں پڑھاتے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں تو ضرور تجارت کریں اور اس کو بھی ایمانداری سے کریں اور اس کو بھی محنت سے کریں. پیسے کمانے کا اگر موقع ملے تو بس ایک شرط کے ساتھ ضرور جتنا چاہیں کمائیں, اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو, نہ مشتبہ ہو نہ حرام ہو. یہ بات یاد رکھنا مولویوں, کام آئے گی کہ شریعت کے خلاف اور غیرت کے خلاف کچھ قبول مت کرنا. عزت ملے گی, برکت ملے گی. شریعت کے خلاف کا مطلب وہی ناجائز, ناجائز سے بچو گے برکت ملے گی, اور غیرت کو محفوظ رکھو گے تو عزت ملے گی. کوئی رازق نہیں ہے, اور عام طور پر مالدار لوگ تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. اور کون دیتا ہے؟ مالدار ہی دیتے ہیں, مگر آپ کو نہیں دیتے. آپ کسی بھی مالدار کے پاس جا کر بیٹھے اس کی خوشامد کریں اور وہ آپ کو کچھ پیسے دے دے, ایسا نہیں ہوتا. ایک موضوع حدیث ہے, مضمون صحیح ہے, ازہد فیما عند الناس یحبوک, جو لوگوں کے پاس ہے اس میں بے رغبت ہو جاؤ, وہ تم سے محبت کریں گے. اگر آدمی کو یہ یقین ہوگا کہ یہ میرے پیسے کے لالچ میں نہیں آیا ہے تو وہ تم سے محبت کریں گے, اور اگر یہ شک ہوگا کہ پیسے کے لالچ میں آیا ہے تم فرق دیکھ لو گے, وہیں اس کی محبت ختم ہو جائے گی. بہت دیر ہو گئی, بات لمبی ہو گئی, پھر بھی بعض باتیں میں نے کچھ سوچا نہیں تھا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بات ضرورت کی رہ رہی ہو. بہت سی باتیں آپ لوگوں نے پوچھ کے معلوم کر لی ہیں. میں اس سے بہرحال معذرت چاہتا ہوں. دعا کر لیں اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب آپ نے پڑھی لیا تو اجازت تو ہو ہی گئی ہے. انہوں نے جو سند پڑھی ہے مجھے آج ہی پچھلے سال کے طلبہ نے بھیجی ہے سند, انہوں نے تحقیق کی تھی, تو اس کی روشنی میں ایک جگہ فرق ہے بس. یعنی میں نے تو پڑھی حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں پر, اور گنگوں میں بھی میں نے پڑھی ہے, وہاں ایک حضرت مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان سے پڑھی تھی, اور وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. لیکن ابن ماجہ انہوں نے وہاں کس سے پڑھی میں تحقیق نہیں کر سکا. بہرحال حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے حضرت شیخ الہند کے بھائی حضرت مولانا حکیم محمد حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. شیخ الہند کے بھائی تھے, دارالعلوم میں پڑھاتے تھے, اور انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. پھر آگے تو ہے ہی سند جو آپ نے دیکھی. تو بے تکلف بہرحال اجازت ہے, اور اجازت کی ہماری کیا اہمیت ہے, لیکن جیسی بھی ہے ہم نے یہ سب کتابیں جن حضرات سے پڑھی ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. یہاں کے ہمارے اکثر اساتذہ یا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اور یہ دونوں ہی حضرات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اس طرح کل ملا کر سند وہیں پہنچتی ہے. اس کے علاوہ میں نے چونکہ گنگوں میں بھی پڑھا, وہاں کے اساتذہ زیادہ تر مظاہر علوم سے فارغ ہیں تو تھے, اکثر تو چلے گئے, بعض ہیں. تو وہ حضرات بعض تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اور بعض حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ خود شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اس طرح وہاں سے بھی سند کا سلسلہ ہے. اسی طرح سے ایک مختصر سند ہے, ہمارے استاذ تھے جو مظاہر علوم میں بعد میں مدرس ہوئے, اور اس سے پہلے گنگوں میں ہم نے ان سے پڑھا, حضرت مولانا رئیس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی تھی اور حدیث کی اجازت تو تھی ہی, اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی تھی اور حدیث کی اجازت بھی تھی, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی اجازت تھی, اور ان کو براہ راست شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت تھی. تو اس طرح یہ مختصر سند بھی ہے ہماری, اور بھی بہت سے حضرات سے ہے جن سے بھی ہے. بہرحال وہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور آپ سے خدمت لے اور دین کا کام لے. دعا کر لیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها
من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك متواعين لك مطيعين إليك مخبتين إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وأتمها علينا. اے اللہ یہ حدیث کی کتاب پوری ہوئی ہے جیسے کیسے بھی ہم سے ہوئی ہے. اللہ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائیے. اور اللہ اس مناسبت سے ایک سب سے بڑی درخواست یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے. اللہ اب تک کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں, دن اور رات گناہ ہوتے ہیں, صبح و شام گناہ ہوتے ہیں, عادتیں بن گئی ہیں گناہوں کی. اللہ ایک بات دل کو لگتی ہے اور شرمندہ کرتی ہے کہ ہم سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے, آپ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ اس مبارک موقع پر ہم سب یہ مجمع ہے اور اس میں زیادہ تعداد طلبہ کی بھی ہے اور کچھ مہمان ہیں. اور اللہ اس اتنے بڑے مجمع میں دارالعلوم دیوبند کی اس دارالحدیث میں آپ کے کچھ نہ کچھ مقبول بندے ضرور ہوں گے. ان کے ساتھ میں ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ ان کی برکت سے اور ہمارے ان تمام بزرگوں کی برکت سے جن کے واسطے سے یہ علم پہنچا ہے, اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. اللہ اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ توبہ کی ہے اور ہر مرتبہ توڑ بیٹھے ہیں. اللہ سچی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں. اور گناہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, گناہوں نے ہمارا بڑا نقصان کر دیا. اے اللہ سچی بات یہ ہے کہ پورے نقصان کا تو ہمیں ادراک بھی نہیں ہے, لیکن جتنا ادراک ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہے. اللہ آپ بہت مہربان ہیں اپنے اللہ اگر آپ
اپنے بندوں کو بخش دیں تو آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں آئے گی اور ہمارا کام بچ جائے گا۔ اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو بے شک یہ انصاف ہوگا، لیکن یہ آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ بچا لیجئے ہمیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، مگر ہم اللہ آپ کے بندے ہیں، اور اے اللہ آپ کے بھروسے پر ڈرتے ڈرتے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گندے ہوں اللہ آپ کو معبود مانتے ہیں اور آپ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ، آپ کی توحید کے ہم قائل ہیں۔ اللہ، بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ اللہ، بس آپ ہی ہیں۔ اللہ، معاف کر دیجئے اور سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، پکی توبہ دے دیجئے۔ اللہ، آج کے بعد ساری زندگی گناہوں سے خالی گزر جائے، گناہوں سے پاک گزر جائے۔ اللہ، اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اللہ، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں بہت سے لوگ بیمار ہیں۔ بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پرچیاں دی ہیں یا دلوں میں ارادہ کیا اور سوچا ہے۔ اے اللہ، ان کے سب مریضوں کو، میرے بہنوئی بیمار ہیں ان کو اور ہم سبھی کو اس حال میں، اس دارالحدیث میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو اللہ صحت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ، جسمانی اور اخلاقی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اللہ، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، متعلقین میں جو لوگ قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ غیبی مدد نازل فرما کر سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اللہ، بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اے اللہ، یہ ہمارے بچے جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں یا پہلے فارغ ہوئے ہیں یا آئندہ ہونے والے ہیں، اللہ، اے اللہ، ہر ایک کو معاشی تنگی سے محفوظ رکھیے اور رزق حلال واسع ان کے لیے مقدر فرما دیجئے۔ اللہ، ان سب کو اور ہم سب کو علم نافع عطا فرما دیجئے، عمل صالح کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ، سبھی کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائیے۔ اللہ، ان کا مستقبل روشن فرمائیے، ان کو اپنے دین کے خدام میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ، یہ درسگاہ آپ کے مقبول بندوں کی ہے۔ اللہ، اے اللہ، ان کے طریقے پر چلنے والے اداروں کا یہ مرکز ہے۔ اے اللہ، آج کے حالات میں اس راستے کو خطرات لاحق ہیں۔ اللہ، آپ نے مشکل ترین حالات میں یہ ادارہ قائم کرایا تھا اور چراغ سے پھر چراغ جلتے چلے گئے تھے اور ساری دنیا میں روشنی پھیل گئی تھی۔ اللہ، آج پھر مشکل حالات آئے ہیں، مگر جن ہاتھوں میں، اللہ، ہمارے ہاتھوں میں یہ امانت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ اللہ، مدد فرما دیجئے۔ اللہ، کام بنانے والے پہلے بھی آپ تھے، آج بھی آپ ہیں۔ اللہ، آپ کی طاقت پہلے بھی یہی تھی، آج بھی وہی ہے، آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ، بے شک ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ، آپ نے جس طرح ہمارے بڑوں کی مدد کی تھی، ہم اس طرح کے نہیں ہیں، اس مدد کے لائق نہیں ہیں، مگر اللہ، اے اللہ، یہ تو آپ جانتے ہیں اور ہم ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ ہم انہی کے طریقے پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور اسی دین کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں اور اللہ، اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ، اپنی مدد پھر نازل فرما دیجئے اور اس طریق کو سلامت رکھیے، اس راستے کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، ہم نہیں جانتے اس دنیا کو آپ کو کب تک قائم رکھنا منظور ہے۔ اللہ، جب تک یہ دنیا قائم رہے، حق کے یہ ادارے قائم رہیں، یہ راستے قائم رہیں، اللہ، یہ ان پر چلنے والے اور ان کی رہنمائی کرنے والے قائم رہیں، ایسا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں، اللہ، بہت سے اہل ایمان کمزور جگہوں پہ رہتے ہیں،
جہاں ان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے اللہ بہت سے کے لیے نمازیں پڑھنا دشوار ہوتا ہے، ایمانی بات کرنا دشوار ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے تمام اہل ایمان کی دنیا میں کسی بھی خطے میں ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ تمام اہل ایمان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، آل اولاد، کاروبار کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، ان کے کاموں کی میں مدد فرمائیے اللہ، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہر جگہ کے حکمرانوں کو انصاف کی توفیق دیجیے اور اللہ ظلم کرنے والوں کو راستے سے ہٹا دیجیے اللہ، اپنی خاص مدد، رحمت، برکت نازل فرما دیجیے اللہ، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائیے، ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے، دین کے تمام خدام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں اور متعلقین کی حفاظت فرمائیے اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، اپنی خاص رحمت، خاص فضل ہمارے شامل حال فرمائیے اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے مانگا نہیں جاتا، مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، ہمارا منہ بھی اس لائق نہیں ہے ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم مانگیں اور لاج رکھی جائے، مگر اللہ آپ نے بڑی امید دلا رکھی ہے، حدیث میں کہلوا رکھا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مانگنے والوں کا بھی آپ پر حق ہوتا ہے اللہ، ہم کچھ ہوں یا نہ ہو مانگنے والے تو ضرور ہے اللہ، آپ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ کے بھروسے پر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتے اللہ، ہم عجیب قسم کے بھکاری ہیں، دنیا کا بھکاری ایک در پہ جاتا ہے، اس سے نہیں ملتا تو اس کے سامنے 20 دروازے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ملنے کی امید ضرور ہوتی ہے اللہ، ہم بھی بھکاری ہیں مگر ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں اور ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے، اپنے در سے عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے اللہ، ہمارے دلوں پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ، ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے اللہ، ہمیں اور ہمارے بھائی بہنوں، رشتہ داروں، متعلقین کو، بیوی بچوں کو اللہ، یہ سارے طلبہ ہمارے بچے ہیں اللہ، ان میں سے ایک ایک کو اپنے دین کا بہترین خادم بنا لیجئے اور ان کی زندگی کو اچھا بنا دیجئے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آپ کے سامنے ہے اور اس کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں اللہ، ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے معافی مانگتے ہیں اللہ، سب کے گناہ معاف کر دیجئے اللہ، اپنے لیے اور ساری امت کے لیے خیر مانگتے ہیں اللہ، ہر شر سے حفاظت مانگتے ہیں اے اللہ، آپ نے بہت نعمتیں عطا کی ہیں جو شمار نہیں کی جا سکتی اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے اللہ، عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے اللہ، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے اللہ، صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے اللہ، غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے اللہ، اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے اللہ، نعمتیں دینے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے اللہ، ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے اللہ، ہم میں سے جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یا متعلقین اللہ، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اور جن کے والدین حیات ہیں یا ہمارے اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں اے اللہ، ہمارے حضرت دامت برکاتہم ہیں، ہمارے حضرت محتمیم صاحب ہیں، حضرت صدر المدرسین صاحب ہیں، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب ہیں، حضرت مولانا قمر الدین صاحب ہیں، حضرت مولانا مدراسی صاحب ہیں اور ہمارے دوست مولانا کلیم الدین صاحب کے چوٹ لگی وہ بھی بیمار ہیں اور بھی بہت سے اساتذہ اللہ بیمار ہیں اللہ، سبھی کو اور اس گناہ گار کو بھی ہم سبھی کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائیے اور اللہ سبھی کے عمروں میں برکت فرمائیے اور سبھی کو اپنے بڑوں کا جانشین بنائیے اور سبھی کے کاموں کو آسان فرمائیے اللہ، ہمارے ان عزیزوں کا مستقبل روشن فرمائیے اور ہر ایک کو صحیح راستے پر ساری زندگی قائم رکھیے اللہ، آخر کو ہم سب کا
سب سے زندگی کا سب سے اچھا بنا دیجئے، اچھا حصہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ علم دین کا جو مشغلہ آپ نے عطا کیا ہے آخری سانس تک اس سے کبھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد